بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتانے والی ہوں جو شاید ہم سب کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ گناہ ہے یا نہیں گناہ ہے، لیکن وہ گناہ ہے اور اس کا عذاب اتنا زیادہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، اور حدیث میں آپ کو حدیث کی کتاب سے بتاؤں گی، یہ نہیں کہ میں اپنے آپ سے یا اپنی کچھ من گھڑت باتیں آپ کو بتانے والی ہوں۔ آپ کو میں صحیح حدیث روشنی میں جو میں آپ کو حدیث بتانے والی ہوں کہ اس گناہ کا جو ہے نا عذاب کتنا بڑا ہو سکتا ہے، جو گناہ ہم جانے انجانے میں کرتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے، اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، یعنی ان کی جو ہے وہ عزت کو نیلام کیا کرتے ہیں، جھوٹی ان پہ تہمت لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والوں کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معافی نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر میں نے اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی کا ذکر کیا جو اس میں واقع ہے، اس میں تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا ہے، اور بہتان کا عذاب بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ تو دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی غیبت کر دیتے ہیں، چاہے اس میں وہ بات ہو چاہے نہ ہو، کیونکہ ہمیں جو ہے اس بات میں یا کسی کے بارے میں بات بنانے میں بہت لذت آتی ہے۔ شیطان اس بات میں بہت لذت ڈالتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں باتیں بنائیں یا اس کے بارے میں غیبت کریں، اور ہم اس بات میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، مطلب وہ بات کہیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر چار لوگ مل جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو لے کے اس ٹاپک پہ جو شروع ہو جاتے ہیں تو اس پہ گوسپنگ جو شروع ہوتی ہے تو بند ہی نہیں ہوتی ہے، کیوں اس پہ اتنی لذتی ہے، اور وہ لذت جو ہے وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو اس گناہ سے بچیں اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھنے کو کہتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی لائف میں دخل اندازی کریں، اس کے بیچ میں بولیں، اس کی لائف میں انٹرفیئرنس کریں۔ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے ہیں، ہمیں اپنی لائف پہ دھیان دینا ہے، ہمیں کسی کی لائف اسٹائل میں گھسنا نہیں ہے، اور تو اور کہ ہمیں یہ نہیں جاننا ہے کہ اس کی پیمنٹ کتنی ہے، اس کی پگار کتنی ہے، اس کا رشتہ کہاں لگا ہے، اس کا رشتہ کیوں ٹوٹ گیا ہے، اس کا کس سے افیئر ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہم کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ہم اپنے اوپر دھیان دیں اور اپنی ہم زندگی کو اچھا بنائیں، ہو سکے تو ہم اس کو اچھی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، نہ کہ اس کے اندر ہم کمیاں کھوجیں، کیونکہ کمیاں جب ہم اس میں کھوجتے ہیں نا، کبھی ہم کوئی کسی کو کہہ دیں کہ اس کے اندر خوبی نکالو تو خوبی نکالنے والے ایک بھی نہیں ملے گی، خامیاں نکالنے والے ہزار مل جائیں گے۔ ہمیں اپنی دین اور دنیا کو سنوارنا ہے تو ہمیں رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنی دنیا اور آخرت کی خیال فکر کرنا ہوگا کہ ہم اسے قرآن اور حدیث کے مطابق جہاں تک ہو سکے ہم گزاریں۔ اور اگر آپ کو اسی طرح سے حدیث کے متعلق ویڈیوز چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔